السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبیہ الامی رحمۃ للعالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ مالک الملک ربی الکریم کے فضل و رحمت سے آج بتائیے 30 جون 2014 مطابق 2 تراویح رمضان 1435 کی بروز پیر۔ ابھی نماز تراویح میں پہلے رکوع سے تربیت 8 رکعت میں تھی۔ سورۃ البقرہ کی 21ویں رکوع سے لے کر 28ویں رکوع تک کی اللہ کی توفیق سے تلاوت کی گئی تھی۔ ان رکوعات میں جو اہم باتیں آئی ہیں ان میں کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ اللہ پیش کرنے والے کو اور سننے والوں کو اور سننے والی بہنوں کو سب کو اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ رکوع 21 سے 28 تک کی اہم باتیں۔ رکوع 21 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف نعمتوں کا اپنے بندوں پر ذکر کیا، جیسے آسمانوں کی تخلیق، زمین کی تخلیق، یعنی آسمانوں کی بناوٹ اور زمین کی بناوٹ، اور دن اور رات کا ایک کے پیچھے ایک آنا، اور پھر آسمان سے پانی برسانا۔ پانی کو رزق کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جو آسمان سے رزق اتارا، یعنی پانی سے بہت سے پھول اور پھل اور اناج وجود میں آتا ہے جو انسان کے مخلوق کے رزق کا سبب ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی بڑی قدرت کی نشانی ہے، بڑا انعام ہے، بڑا فضل ہے۔ پھر اس کے بعد اس پانی سے مردہ زمین کو زندگی دینا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی، بڑا انعام ہے۔ پھر زمین کے اندر مختلف قسم کے چوپایوں کو پھیلا دینا، جن سے انسان فائدے بھی حاصل کرتا ہے، ان سے غذا بھی حاصل کرتا ہے اور ان کے مختلف استعمال بھی کرتا ہے۔ اسی طرح ہواؤں کا چلانا، ہواؤں کا نظام اللہ کی بڑی نعمت، بڑی عطا ہے۔ اس کی اہمیت آج کل زیادہ اس وقت معلوم ہوتی ہے جب 2-2 گھنٹے کے لیے، 4-4 گھنٹے کے لیے کرنٹ چلا جاتا ہے، تو پھر سب لگژریس اپنی لائف کو چھوڑ کر، اے سی کو چھوڑ کر پھر قدرت کی ہوا سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو اتنا سفوکیشن ہو کہ انسان مر جائے۔ پھر بادلوں کا نظام کہ کس حد تک ان کے اندر پانی رہتا ہے، کس رینج تک پانی رہتا ہے، اور اگر اس رینج سے اوپر اٹھ جائیں تو وہ اولے کی شکل میں ہم تک پہنچیں جو نقصان کا سبب ہے، اور اگر اس رینج تک نہ پہنچیں تو پھر بارش ہونا مشکل ہے۔ اللہ کی بڑی عطا ہے۔ اور پھر وہاں سے ان بادلوں کا سے جو پانی چلتا ہے 100 کلومیٹر کی اسپیڈ کی جو بلٹ ہوتی ہے، گولی ہوتی ہے، اتنی تیز ہوتی ہے کہ پرخ سے اڑا دیتی ہے۔
لیکن معلوم ہوا سینکڑوں کلومیٹر اوپر سے یہ جو بارش آتی ہے اتنی تیز اس کی اسپیڈ، لیکن یہاں آ کر اگر اسی اسپیڈ سے یہ آئے تو کیا ہو، کھوپڑی والے کی کھوپڑی اور جھوپڑی والے کی جھوپڑی اور محل والے کا محل سلامت رہے، سب سوراخ ہی سوراخ ہو جائے اور ایک بارش میں سب کا خاتمہ ہو جائے۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ پانی جو اللہ کی رحمت ہمارے لیے بن جاتا ہے، جب کہ اتنے اوپر سے آتی ہے یہ بارش، تو بیچ میں اللہ نے قدرت ایسا انتظام کیا کہ اسپیڈ بریکر ہے جو اس کی شدت کو کم کرتے ہوئے ہم تک رم جھم ورشا و برسات پہنچاتی ہے۔ پھر اس پر گانے بن جاتے ہیں اور سب بنے جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی نعمت، بڑی نعمت ہے، بڑی قدرت ہے۔ یہ سب نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ساری نعمتیں اس لیے ہیں لآیات لقوم یعقلون، جو عقل مند ہیں ان کے لیے یہ ہمارے قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان نعمتوں کو استعمال کر کے نعمت کو دینے والے کو پہچانیں، فار گرانٹیڈلی نہیں بلکہ سنسیئرلی ان کو پہچانو۔ اگر یہ نعمتیں نہ ہوتی تو تمہاری زندگی مشکل ہو جائے۔ اللہ یہی شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں ان آیتوں کے تذکرے سے کہ جو نعمتیں تم استعمال کرتے ہو، چند لمحات کے لیے یہ سوچو کہ یہ نعمتیں دینے والا، عطا کرنے والا کون ہے، اس پر غور کرو۔ یعنی نعمتوں کا استعمال منعم کو، جو عطا کرنے والا ہے نعمتوں کا، اس کو پہچان کر کرو۔ یہی مومن کی پہچان ہے۔ کافر نعمتوں کا استعمال کرتا ہے لیکن نعمت دینے والے کو نہیں پہچانتا، اس کا شکر ادا نہیں کرتا، ان نعمتوں کا کریڈٹ منعم کو نہیں دیتا، خالق کو نہیں دیتا، مخلوق کو دیتا ہے۔ اور مومن تمام نعمتوں کا کریڈٹ نعمت کے عطا کرنے والے کو دیتا ہے۔ اللہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ان نعمتوں کے استعمال پر شکر گزاری آئے اور اللہ کی معرفت آئے اور ہمارے اندر یہ شعور پیدا ہو۔ یہی مطلوب خدا ہے اور یہی شعور اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے۔ رکوع نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے حلال روزی کے بارے میں کہا کہ اے انسانوں، حلال روزی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے اس میں سے کھاؤ۔ کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، حلال روزی کھاؤ، حرام سے بچو۔ اللہ کی بڑی نعمت ہے یہ۔ ایک حرام کا لقمہ 40 دن تک کی عبادتوں کو، اچھائیوں کو ختم کر دیتا ہے، برکتیں ختم کر دیتا ہے۔ آج ہم بہت سے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ حلال اور حرام کا تمیز ہی نہیں ہوتا، بس آنے دو، چاہے وہ رشوت کے ذریعے آئے یا گن پوائنٹ پہ ہفتے کی وصولی سے آئے یا مکان اور دکان کے قبضے سے جو کمائی ہو رہی ہے اس سے آئے، یا ادھر کے ادھر فائلیں آگے بڑھا کر رشوت لے کر آئے۔ آنے دو بس، نہیں، حلال روزی بڑی عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والوں، اللہ تمہیں اسی چیز کا حکم دے رہا ہے جس کا اس نے اپنے نبیوں کو حکم دیا۔ حلال روزی عبادت ہے، کسب حلال عبادت ہے، کسب حلال عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ اس لیے کہ حلال روزی جھوٹ بول کر نہیں آ سکتی، حلال روزی بغیر محنت کے نہیں آ سکتی، حلال روزی دغل فصل سے نہیں آ سکتی، حلال روزی خیانت سے نہیں آ سکتی، حلال روزی کسی کا دل دکھا کر نہیں آ سکتی، حلال روزی کسی کی حق تلفیاں کر کے نہیں آ سکتی۔ تو معلوم ہوا ایک حلال روزی نے محنتی بنا دیا، امانت دار بنا دیا، ایماندار بنا دیا، با اخلاق بنا دیا اور آپ کے وقت کا صحیح استعمال کرا دیا ہے۔
یہ حلال روزی کے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں، حلال روزی جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے، حلال روزی کھاؤ۔ اس کے بعد اللہ سے ڈرو، کسب حلال اور اللہ کا ڈر، خوف خدا، یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو بندہ ولی بن جائے۔ کسب حلال ہو، اللہ کے ڈر والی زندگی ہو کہ میرا رب ہر لمحہ اپنی قدرت، اپنے علم کے ساتھ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک بات اس کی نگاہ میں ہے۔ یہ خوف، حلال روزی اور اللہ کا خوف، ان سے زندگی ادھر ادھر بھٹکنے سے محفوظ رہتی ہے اور شیطان کی چالوں سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح برائی اور بے حیائی سے بچنا، کہ یہ شیطان کو مطلوب اور مرغوب ہے۔ شیطان حکم دیتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، تمہیں شیطان حکم دیتا ہے، حکم دے کے کراتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، کائے کی؟ برائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پر وہ باتیں تم گھڑو جو تم جانتے نہیں۔ تو برائیاں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، بے حیائی یہ شیطان کی مرغوب چیز ہے، اس کے ذریعے شیطان زندگیوں میں داخل ہوتا ہے اور شیطان کا غلبہ انسان کے اوپر ہو جاتا ہے۔ جو انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، بے حیائیوں میں مبتلا ہوتا ہے، وہ انسان شیطان کے چنگل میں آ جاتا ہے اور بڑی آسانی سے شیطان اس شخص کو کڈنیپ کر لیتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو قوم بدکاری، جس قوم میں بدکاری عام ہو جائے، جھوٹ عام ہو جائے، بے ایمانی عام ہو جائیں، ناحق فیصلے ہونے لگے، جو حقدار ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہونے لگے، امانتوں میں خیانتیں ہونے لگیں، تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ بارشیں روک دیتا ہے۔ بارشیں رکنے کا سبب تلاش کرو، نبی کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ جو بارشیں رکی ہوئی ہیں، جیسا کہ کل بتایا تھا، یہ ٹھنڈا مہینہ اور 42 کا ٹیمپریچر اس کے اندر، 40 کا ٹیمپریچر، کیوں؟ یہ خدا کا عذاب نہیں تو کیا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ خیانتیں ہوں، بدکاریاں ہوں، بے حیائیاں ہوں، ناچ رنگ عام ہو جائے اور یانیت عام ہو جائے، ناحق فیصلے ہوں، خیانتیں ہوں، جہاں یہ سب ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بارشوں کو وہاں روک دیتا ہے، اور پھر فرمایا اگر جانور نہ ہوں تو تمہیں ایک قطرہ بھی نہ ملے، جو بھی ہو جاتی ہے بارش تو یہ ان معصوم جانوروں کی وجہ سے اللہ کرتے ہیں، ان کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو ہم سبب تلاش کریں بارش نہ ہونے کی، ان سبب کو تلاش کریں، توبہ کریں اللہ کے حضور میں، اور پھر اللہ سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ بارش ہوگی۔ جن اسباب سے بارش رکی ہوئی ہے ان اسباب کو تو ہم ختم نہیں کرتے، ان سے توبہ نہیں کرتے، برابر جاری ہیں، اور نمازیں بھی استسقاء کی ہو رہی ہیں۔ لاکھ پڑھ لو نمازیں، لاکھ پڑھ لو اجتماعی دعا، لاکھ کر لو اجتماعی دعا، کچھ ہونے والا نہیں۔ دور عباسی کا ایک بادشاہ تھا، اس کے دور میں قحط سالی پڑی، غالباً ہارون رشید کا واقعہ ہے، اس کے دور میں قحط سالی پڑی، تو اس نے کہا کہ نماز استسقاء جو بارش طلب کرنے کی اللہ سے نماز ہوتی ہے وہ نماز پڑھی جائے گی، سب میدان میں جمع ہو، سب لوگ میدان میں جمع ہو، سب آ گئے۔ ایک اس وقت کے بڑے عالم تھے، بڑے بزرگ تھے، وہ نہیں آئے۔ اس نے کہا کہ ان تک پہنچو، ان کو بھی لاؤ، ان کو بھی لاؤ۔
بادشاہ کا قاصد ان تک آتا ہے اور ان سے کہتا ہے بادشاہ آپ کو یاد کر رہے ہیں، اور نماز استسقاء کے لیے میدان کے اندر۔ تو انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ بادشاہ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا حال یہ ہے کہ بادشاہ سجدے میں ہے اور رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ اگر مجھ سے کچھ خطا ہو گئی ہے تو میری خطا معاف کر دے، میری رعایا کو اس کی سزا نہ دے، اور رو رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، سجدے میں عاجزی انکساری اور کر رہا ہے اور رو رہا ہے۔ ان بزرگ نے کہا جاؤ اللہ کی طرف سے یہ بشارتیں لے کر جاؤ کہ باران رحمت آ گئی، کیونکہ جب زمین کا بادشاہ آسمان کے بادشاہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرتا ہے اور اپنے غلطی کا کوتاہیوں کا اعتراف کرتا ہے تو آسمان والا بادشاہ رحیم ہو جاتا ہے، اپنی رحمتوں کے ذریعہ بانٹتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، چند منٹ نہیں گزرے تھے کہ جل تھل ہو گیا، شہر جل تھل ہو گیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال پر نیت کر نگاہ ڈالیں اور پھر اللہ سے مانگیں۔ دیکھیے دعائیں قبول ہوں۔ شرائط دعا میں سب سے پہلی شرط ہے حلال روزی، حلال لباس، حلال غذا اور حلال لباس۔ لباس بھی حرام نہیں ہو، روزی بھی حرام نہیں ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کے بدن پر 40 درہم کا کپڑا ہے اور اس میں 1 درہم حرام کا شامل ہے، صرف 1 درہم، جب تک وہ درہم کا کپڑا اس کے بدن پر رہے گا دعا قبول نہیں ہوگی۔ لاکھ وہ ہرے دسترخوان بچھائے یا لال بچھائے یا پیلے بچھائے، کچھ بھی قبول ہونے والا نہیں۔ یہاں پر توجہ کیجئے، عبادتوں کی مقبولیت کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں نہیں ہو رہی؟ لباس حلال ہو، غذا حلال ہو، تو یہ حلال غذا کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ شیطان حرام کے راستوں سے آتا ہے، بے حیائی کے راستوں سے آتا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح کتمان حق کا اس پر بات آئی کہ حق کو چھپانا، اگر حق کو چھپاؤ گے اور اللہ کے بندوں تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچایا جائے گا تو ان کی گمراہی کا سبب آپ بنیں گے اور پھر اللہ آپ کی گرفت کرے گا۔ سورۃ السجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا 21ویں پارے میں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ، ہم نے یہ کتاب اس لیے اتاری، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ یہ کتاب اس لیے اتاری ہے کہ آپ آگاہ کریں ان لوگوں کو جن کے باپ دادوں کو آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ یہ کہہ کر کیا کہا؟ لعلہم یہتدون، تم جب یہ آگاہ کرنے کا کام کرو گے، دعوت اللہ کا کام کرو گے تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ معلوم ہوا مسلمانوں کی اس دعوت کے کام پر غیر مسلموں کی ہدایت کو اللہ نے ڈپینڈنٹ کر دیا ہے۔ آج وہ گمراہ ہیں، اس لیے ہم سے نفرت کر رہے ہیں، وہ اسلام کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رحمت سمجھتے ہی نہیں ہیں، نبی رحمت سمجھتے نہیں ہیں، وہ قرآن کو کتاب رحمت نہیں سمجھتے، وہ اسلام کو رحمت والا اسلام نہیں سمجھتے، مسلمان کو وجود امن نہیں سمجھتے، امن کے وجود کا ضامن نہیں سمجھتے۔ وہ تو سمجھتے ہیں یہ آتنکوادی ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ جھگڑالو ہوتا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں یہ دہشت گرد ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں۔ قصور کس کا ہے؟ ہمارا قصور ہے، حق کو ہم چھپائے بیٹھے ہیں، اس لیے وہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ جہاں دعوت ہوتی ہے وہاں ہدایت آتی ہے، اور جب دعوت کا کام رک جاتا ہے تو پھر ہدایت رک جاتی ہے، جب ہدایت رکتی ہے تو پھر ضلالت یعنی گمراہی آتی ہے، اور جب گمراہی آتی ہے تو مسلمانوں کے جان اور مال سلامت نہیں رہتے، پھر چاروں طرف خطرے منڈلاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تعویذ، گنڈوں، غلط تعویلات کے ذریعے نہ بیچا جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر بتایا۔ فرمایا وہ لوگ یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا،
وہ لوگ جو اللہ کی آیت یا اللہ کی آیتوں کو چند کوڑیوں کے بدلے بیچتے ہیں، ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ ان میں وہ سب لوگ آ گئے تعویذ گنڈے کرنے والے، عملیات کرنے والے، جو دکانیں سجائے بیٹھے ہیں، جن کی زندگی اسی پہ گزر رہی ہے، جن کی زندگی اسی پہ گزر رہی ہے، اور تعویلات کرتے ہیں کہ ہم محنت کرتے ہیں، اتنا وقت لگاتے ہیں، اس لیے ہم یہ وصول کرتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی سورۃ الفاتحہ اور دیگر قرآن کی آیتیں، دعائیں پڑھ کر کبھی دم کر دیا کرتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے اس کو دکانداری نہیں بنایا، اس کو دکانداری نہیں بنایا۔ کچھ صحابی جو ہیں آ رہے تھے ایک مقام پہ ٹھہرے، اس مقام کا جو سردار تھا وہ مشرک تھا، اس کو سانپ نے ڈس لیا۔ وہاں پر اس بات کا جو ہے چرچا ہوا کہ دیکھو تلاش کرو، یہاں پر کوئی جھاڑا پھونکی کرنے والا ہے، اور ان کا دیکھو ابھی کچھ لوگ آئے ہیں جو حلیے سے بڑے اچھے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے یہ اچھے لوگ ہیں، انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا ہے، دیکھو ان سے پوچھو جا کے انہیں کوئی سانپ کا اتارا جھاڑ پھونک کرنا آتا ہے۔ ان کے پاس آئے، یہ وہاں پر پہنچے اور سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پڑھتے گئے، دم کرتے گئے، پڑھتے گئے، دم کرتے گئے۔ وہ یقین والی سورۃ الفاتحہ تھی، سمجھ والی سورۃ الفاتحہ تھی، شعور والی سورۃ الفاتحہ تھی، باعمل زندگی والی سورۃ الفاتحہ تھی، توحید والی زندگی والی سورۃ فاتحہ تھی، اس لیے اس نے اثر کیا، وہ اچھا ہو گیا، اس کے سانپ کا اثر اتر گیا۔ اس نے ان کو 40 بکریاں دیں تحفے میں۔ اب جب یہ لے کر آئے تو اب آپس میں یہ ہوا، نہیں تمہیں نہیں لینا تھا، تمہیں یہ نہیں لینا تھا، تم نے اللہ کے کلام کو پڑھا، اس کا معاوضہ لے لیا۔ میں نے کہا کہ میں نے تھوڑی لیا، اس نے تحفہ دیا ہے۔ غلط یہ کہ آپس میں یہ باتیں ہوئیں تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی سے ہم پوچھیں گے، جب تک استعمال نہیں کریں گے۔ نبی کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے نبی ایسا ہوا، ہم نے یہ کیا اور یہ تحفہ دیا۔ آپ نے فرمایا تمہارا ارادہ تو نہیں تھا، تم نے اس غرض سے تو یہ نہیں پڑھی تھی، اس غرض سے تو تم نہیں کیا تھا۔ نہیں اللہ کے نبی، تصور بھی نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا یہ تحفہ ہے، جائز ہے تمہارے لیے، اس میں میرا بھی حصہ لگا۔ ان کی دل جوئی کے لیے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی۔ اب اس بات کو لے کر بہت سی دکانیں سجی ہوئی ہیں عامل حضرات کی، یہ دیکھو یہاں سے ثابت ہے، یہاں سے ثابت ہے، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے، کمپیریزن صحیح نہیں ہے۔ وہاں پر یہ واقعہ ان کی زندگی میں چلتے چلتے ہوا اور انہوں نے وہاں پر یہ عمل کیا۔ کوئی اس کے لیے دکان سجا کر نہیں بیٹھے اور بغیر کسی لالچ سے انہوں نے یہ عمل کیا۔ کوئی ان کا ارادہ بالکل نہیں تھا کہ ہم ایسا کریں گے تو تم ہمیں بکری دینا، کوئی ایگریمنٹ ہوا، کوئی اتنا ہمیں یہ دینا، معاوضہ دینا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں جن صحابی نے یہ عمل کیا تھا، کبھی انہوں نے اس طرح کا عمل اپنے گھر پہ بیٹھ کر ایسا عمل کیا ہو، ثابت ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ایسی اپنی زندگی کی دکان سجا لی ہو۔ تو جو اس کو دے کر، اس کا ریفرنس دے کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بالکل غلط ہے، بالکل غلط۔ اور پھر اس میں بھی ایسے عملیات جو بالکل سفلی ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، جس میں شرکیہ باتیں ہوتی ہیں، خدا کو چھوڑ کر غیر خدا سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ اس میں لکھا ہوتا ہے تعویذ میں یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل، ہاں یہ لکھا ہوتا ہے، اے میکائیل ہماری مدد کرو، اے جبریل ہماری مدد کرو، اے اسرافیل ہماری مدد کرو۔ اور بعض وقت اس میں لکھا ہوتا ہے یا غوث ہماری مدد کرو۔ اللہ کو چھوڑ کر یہ سب باتیں لکھی ہوتی ہیں۔ آپ بتائیے، اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ اللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نماز میں ہم کیا کہتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور دعائیں قنوت جو وتروں میں پڑھتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا نستعینک، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ پہلے الفاظ، اے اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ کیسی جھوٹ ہے؟ نماز میں کہہ رہے ہو اللہ سے مدد طلب کرتے ہو، اور نماز سے جیسے ہی ہٹے تو کہیں اور مدد طلب کرنے چلے گئے۔
کہیں اور عمل عملیات والے کے پاس پہنچ گئے. یہ بڑے بڑے تعویذ لٹکے ہوئے، ایک اس ہاتھ پہ بنائے، ایک اس ہاتھ پہ بنائے. ہاں یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آپ سے مصافحہ کیا، بیعت لی، بیعت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت کی، سب سے ہاتھ ملایا، ایک شخص سے ہاتھ نہیں ملایا. اس نے کہا کہ کیا غلطی ہے، کیا ہو گیا، مجھ سے آپ نے کیوں لیا؟ آپ نے کہا تیرے گلے میں یہ جو تعویذ لٹک رہا ہے، جب تک یہ لٹکا رہے گا میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا. اس نے نکال کے پھینک دیا. پھر آپ نے اس سے مصافحہ کیا، اس سے بیعت کی. اور پھر آپ نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، ترمذی شریف کی حدیث ہے. جس نے گلے میں مونگا لٹکایا، تعویذ لٹکایا، اس نے شرک کیا. یہ شرک ہو رہا ہے. پھر بارشیں کیسے ہوں گی؟ کیسے ہوں گی بارشیں؟ نماز میں کہتے ہو ایاک نستعین، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تعویذ سے مدد طلب کر رہے ہو، میکائیل سے مدد طلب کر رہے ہو، اسرافیل سے مدد طلب کر رہے ہو، جبریل سے مدد طلب کر رہے ہو. ارے یہ تو خود رب کی مدد کے محتاج ہیں. واللہ خیر الناصرین ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم. مدد تو اللہ کے پاس سے آتی ہے جو بڑے غلبے والے اور حکمت والے ہیں. تو جو حضرات نماز پڑھتے ہیں اگر وہ خدا کے علاوہ کہیں اور سے مدد طلب کرتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت الگ کر کے نماز پڑھیں. اگر پڑھ رہے ہیں تو یہ تو پھر تضاد ہو رہا ہے، کنٹراڈکشن ہو رہا ہے. ہٹا دیں، اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے. اور دعائیں قنوت پڑھتے ہیں تو اللہم انا نستعین کے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے ان کو پڑھنے کی. وہاں یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، یہاں اللہ سے مدد کی بات کرتے ہیں، اور پھر یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. یہ ہیں وہ وجہیں جس کی وجہ سے خدا کی مددیں رکی ہوئی ہیں. تو فرمایا کہ اللہ کی آیتوں کو دنیا داری کا سبب نہ بناؤ. آج تو رجسٹرڈ کمیٹیاں ہوتی ہیں، قرآن خوانی کی، درود بردہ شریف کی، ختم خواجگان کی، آیت کریمہ کی باقاعدہ ایڈورٹیزمنٹ اخباروں میں آتا ہے. ہماری خدمات حاصل کیجیے اور رمضانوں میں کنسیشن کے ساتھ. ہمارے پاس حفاظ ہیں، سب عمل کرنے والے حفاظ ہیں، ناز رکھا نہیں ہے، سب حفاظ کی خدمات حاصل کیجیے اور ایمانداری کے ساتھ وظائف پڑھتے ہیں، پورے ایمانداری کے ساتھ. 1.25 لاکھ کا مطلب 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں گے، اس میں ہم کمی نہیں کریں گے. یہ کیا ہے؟ کیسے کیسے ماڈرن طریقے سے دکانیں سجی ہوئی ہیں. یہ سب باتیں اس کے اندر آئیں کہ تعویذ گھنٹے اور غلط تعویذات کے ذریعے اللہ کے دین کو نہ بیچو. ما احل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ جو چیز کسی اور کے نام سے منسوب کر دی گئی ہو اس چیز کا کھانا حرام ہے. ما احل بہ، حرام چیزوں کی فہرست بتائیے، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے منسوب کر دیا کہ یہ ان کے نام پہ ہے، وہ چیز جائز نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے. حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام اعظم نے، کہ اگر کسی شخص نے کسی جانور کو اللہ کے علاوہ کسی اور شخصیت کے نام سے اس کو ذبح کیا، اس کی نیت اس کا تقرب حاصل کرنے کی تھی، تو اس جانور کا کھانا حرام ہے. یہ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور فتاوی قاضی خاں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. پورے دلیل کے ساتھ، پوری تحقیق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ بتائیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ سب ما احل بہ لغیر اللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو چیزیں خدا کے علاوہ منسوب کر دی گئی وہ بھی حرام ہیں. 22 رکوع میں نیکی کا جامع تصور. نیکی کیا ہے؟ صرف نیکی یہ نہیں ہے فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف بس رخ کر لو، بس نماز پڑھ لی اور بس نیکی ختم، نیکی ہو گئی، اور باقی جو دل چاہے کرو، بس نماز پڑھ رہے ہیں. نہیں، بلکہ نیکی کیا ہے؟ نیکی کی پوری جامع تعریف کری ہے، فہرست بتائی کیا ہے نیکی. نیکی مجموعہ ہے ان اعمال کا. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. اللہ پر یقین کامل ایمان ہو، اللہ کی کتابوں پر یقین ہو، اللہ کے نبیوں پر یقین ہو، قیامت کے دن خدا کے حضور میں حاضر ہونے کا یقین ہو،
اللہ کے سب فرشتے برحق ہیں اس کا یقین ہو، جتنے نبی آئے ہیں سب برحق اللہ کے نبی ہیں، ان پر یقین ہو۔ اور پھر مال عطا کیا کس کو؟ وآت المال علی، اللہ کی محبت میں مال کو عطا کیا کس کو؟ ذوی القربا، قرابت داروں کو، والیتامی، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، مسافروں کو، والسائلین، سوال کرنے والوں کو، والساری، وفی الرقاب، گردنیں چھڑانے میں، یعنی جو قیدی ہیں، جو ناحق مقدموں کے اندر، جو معصوم ہیں اور مظلوم ہیں، اور وہ قید خانے کے اندر ہیں، قیدی بنے ہوئے ہیں، ناحق مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو گرفتار کر لیا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں اپنے مال خرچ کرو۔ وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ، نماز قائم کرو، پڑھو نہیں کہا، اسٹیبلش کرو، قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، والموفون بعہدہم، اور وعدوں کو پورا کرو، جو وعدے کرو اس کو پورا کرو، والصابرین فی البأساء والضراء، مصیبت کے وقت، سختیوں کے وقت حق پر جمے رہو۔ یہی لوگ ہیں اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، جنہوں نے ایسی نیکی کا تصور پیش کیا، ایسی نیکیاں کی، حقیقت میں وہی اللہ کی سچے ہیں اور وہی متقی ہیں، وہی پرہیزگار ہیں۔ یہ ہے سچے کی اور متقی کی پہچان، یہ ہے نیکی کا جامع تصور۔ اللہ تعالیٰ یہ نیکی کا جامع تصور ہم کو عطا فرمائے۔ اگر ہم قرآن کو دیکھیں اور اپنی زندگی کو دیکھیں تو آپ سچ کہتے ہیں، آپ کمپیئر کر کے دیکھیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج کا مسلمان قرآن پر 95% عمل نہیں کرتا۔ میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کسی دن قرآن کھولو اور کہیں سے بھی کھولو اور پھر اس کے اندر دیکھو کہ اللہ کے نیک بندوں کے مومنین کی جو صفات اللہ نے بتائی ہیں، پھر اپنے آپ کو تلاش کرو اس کے اندر۔ اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون، ابھی نیکی کا تصور بتایا، اس میں اپنے آپ کو ڈھونڈو کہاں ہو۔ معلوم ہوا کہ شاید 2% کہیں نظر آ رہے ہیں، چھپے چھپائے کہیں ایک آدھ فیلڈ میں کہیں نظر آ رہے ہیں، رمضان میں، وہ بھی صرف رمضان میں، کہیں کونے میں کہیں نظر آ رہے ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن کی شان بتائی کہ وہ نمازوں میں ڈرنے والا ہوتا ہے، ریاکاری کے ساتھ عبادت نہیں کرتا، خوف خدا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے، فضول باتوں سے بچتا ہے۔ اتر رہے ہیں ہم اس میں، لغویات کے اندر ہی ہماری زندگی کا ایک کثیر وقت گزر رہا ہے، چھٹیاں تو پوری لغویات میں گزر گئی، لغویات میں گزر گئی۔ اللہ نے پہچان بتائی مومنین کی کہ وہ لغویات سے بچتے ہیں ہم اس کے اندر کہاں ہیں؟ باتیں کرنے کے لیے، گپاشیاں کرنے کے لیے ہمارے پاس پوری رات ہے، اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے کے لیے اس مالک جس کے کرم اور جس کے فضل میں دن رات گزرتے ہیں ہمارے پاس 5 منٹ بھی نہیں ہے۔ یہ مومن ہے، یہ مومن کی تصویر بتائیے ہم کہاں ہیں اس میں؟ کہیں بھی نہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ امانت دار ہوتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، پاک دامن ہوتے ہیں، بے حیائی اور برائیوں سے رکتے ہیں ہم اس میں، یہاں پر ہیں۔ اس وقت جو سائبر کیفے کا استعمال ہو رہا ہے، جو سروے آیا ہے، اس میں معلوم یہ ہوا کہ اولڈ سٹی میں سب سے زیادہ اگر نیٹ پر گندے تصویروں کو جو دیکھ رہے ہیں، اس میں سب سے زیادہ نوجوان مسلم نوجوان ہیں، مسلم نوجوان ہیں، اور ان میں بھی ٹین ایجر جو ہیں 80% ہیں، 80%۔ یہ مومن ہے، یہ مومن کی تصویر ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر ہم قرآن کو دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں تو آج کا مسلمان قرآن سے 95% دور ہے، 95۔ اللہ کی نصرتیں کیسے آئیں گی؟ قرآنی مسلمان بن جاؤ، ربانی نعمتیں اور رحمتیں تمہارے اوپر ابھی نازل ہونے لگتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآنی اور ربانی مسلمان بنائے۔ تو یہ نیکی کا جامع تصور تھا۔ اس کے بعد جو ہے اصلاح وصیت گناہ نہیں، اصلاح وصیت گناہ نہیں۔ مرنے سے پہلے کسی نے کچھ وصیت کی، بڑا جائیداد والا آدمی تھا، اس نے وصیت کی کہ ان کو اتنا دینا، ان کو اتنا دینا، ان کو اتنا دینا۔ اب وصیت کے اندر کچھ ایسی بات ہے کہ کسی کی اس میں نہ
یعنی حق تلف ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے کسی کے ساتھ، تو اللہ نے کہا من خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، اگر کسی نے جو خاندان کا بڑا تھا، جو مرنے والا مر گیا اور مرنے سے پہلے جو وصیت کی تھی، اور اس کی وصیت ایسی تھی کہ کسی کا حق جو ہے تلف ہو رہا تھا، کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی، تو خاندان کے مکھیا نے اس کی جو غلط وصیت تھی اس کو درست کر دی تھی، جو ناانصافی کی وصیت تھی اس کو انصاف کے دائرے میں کر دیا تھا۔ اگر اس کی مرنے والے کی وصیت میں اس طرح کا انصاف کیا تو فرمایا یہ گناہ نہیں ہے، یہ نیکی ہے۔ بہت سے لوگ ایسی وصیتیں کر جاتے ہیں، کسی کو محروم کر جاتے ہیں، کسی وارث کو محروم کر گئے، کسی کو کم دینا ہے تو زیادہ دے گئے، کسی کا جو حق ہے اس کو طلب کر کے کسی اور کو دے گئے۔ نہیں، وصیتوں کے اندر اگر اصلاح کی غرض سے کسی نے اصلاح کی ہے تو یہ بھی نیکی ہے، یہ گناہ نہیں ہے، اور خاص طور سے اس کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ بھی بہت اہم بات تھی۔ اب اس کے بعد روزے کی روح کیا ہے؟ روزے کی روح کیا ہے؟ روزے کی روح 23ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے کے روح کے بارے میں بتایا، لعلکم تتقون۔ روح روزے کی یہ ہے، اس لیے ہم نے تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا ہے جیسے پہلے لوگوں پہ کیا، تاکہ تمہارے اندر خوف خدا آئے، ڈر پیدا ہو، پرہیزگاری آئے۔ کیسی پرہیزگاری؟ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے مریض سے کہہ دیا، پیشنٹ سے کہہ دیا کہ دیکھیے بالکل آپ کے لیے میٹھا نقصان دہ ہے، بالکل نہیں کھانا، اگر آپ نے میٹھا کھایا تو شوگر آپ کی بڑھ جائے گی، اور شوگر بڑھے گی تو آپ کے لیے بڑا نقصان ہے۔ آپ دعوت میں پہنچے، 10 مٹھے رکھے ہوئے ہیں، ہاں 10 قسم کی، رال ٹپک رہی ہے، دل بہت چاہ رہا ہے، پوری زندگی میٹھا ہی میٹھا کھایا ہے، اب بہت دل چاہ رہا ہے کہ تھوڑا سا چکھ تو لوں، لیکن ایک دم خیال آتا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا اگر میٹھا کھایا تو شوگر بڑھ جائے گی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی مرنا نہیں چاہتے، ابھی مرنا نہیں چاہتے، اب اپنے جسم کی صحت کے لیے اس میٹھے کو چاہ کر، وہ خواہشات کو چاہ کر بھی خواہشات کو نہیں چاہ رہے، پورا نہیں کر رہے، حالانکہ بڑا دل چاہ رہا ہے لیکن چاہ کر بھی نہیں چاہ رہے، نہیں پورا کر رہے۔ کیوں؟ جسم کی صحت باقی رکھنا ہے، یہ ہے پرہیز، اسے کہتے ہیں پرہیز۔ جیسے جسم کی صحت کے لیے آدمی پرہیز کرتا ہے، اپنے خواہشات پہ کنٹرول کرتا ہے، چاہ کر بھی نہیں چاہتا، چاہ کر بھی نہیں کھاتا اپنی مرغوب چیزوں، بالکل اسی طرح ایمان کا بھی ایک پرہیز ہے۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، نہیں تو میرا ایمان خراب ہو جائے گا، شوگر بڑھ جائے گی میرے ایمان سے۔ میں دغل فصل نہیں کروں گا، سود نہیں لوں گا، بے ایمانی نہیں کروں گا، غیبت نہیں کروں گا، چغل خوری نہیں کروں گا، کسب حرام نہیں کروں گا، نہیں تو میری روح بیمار ہو جائے گی، میری روح کی ڈائبٹیز بڑھ جائے گی، میری روح بیمار ہو جائے گی، نہیں کروں گا۔ یہ ہے تقویٰ، اس کے معنی ہے تقویٰ۔ جیسے جسمانی صحت کے لیے اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرتے ہو، ایسے اپنی روح کی صحت کے لیے اپنے رب کے گناہوں پر کنٹرول کرو، اپنے گناہوں پر کنٹرول کرو۔ رمضان یہ سکھاتا ہے، یہ تقویٰ کی ٹریننگ ہمیں رمضان دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ رمضان کے اندر دعا کا اہتمام کرو۔ اسی میں آیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، خوب دعا کا اہتمام کیجیے۔ جب آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں تو آپ کہیے کہ رب بہت قریب، کہہ دو فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، جو مجھ سے مانگتا ہے میں سنتا ہوں۔ اللہ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، ایک جگہ کہا مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا۔ وہاں ہے ہی نہیں کہ تم ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جب وہ سفارش کریں گے تو ہی میں قبول کروں گا، ایسا کہیں نہیں۔ یہاں تو ڈائریکٹ معاملہ ہے، نماز میں ہر ایک ڈائریکٹ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ڈائریکٹ معاملہ ہے، یہاں کوئی تھرو پراپر چینل کی بات ہی نہیں ہے، یہاں تو ڈائریکٹ معاملہ ہے، ادعونی، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا۔ کوئی اگر میرے بارے میں پوچھے تو کہو میں بہت قریب ہوں۔ کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرا کہنا مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر یقین رکھو، ایمان لاؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دعا کی شرائط میں سے یہ ہے کہ غذا حلال ہو اور لباس حلال ہو تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اب رمضان کے اندر دعاؤں کے خاص طور سے افطار کے وقت، سحری کے وقت، یہ اوقات ہیں کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ جو حضرات سحری میں اٹھتے ہی ہیں، یقیناً جو روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، جب تک سحری کا وقت ہے اس وقت تک تہجد کا وقت ہے۔ 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت تک آپ تہجد کے ہوتے ہیں، تو ضرور تہجد کا اہتمام کریں اور اس وقت دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، اور افطار کے وقت بھی دعا کا اہتمام کیجیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 5 منٹ بچے ہیں، بس آئیں جلدی سے اٹھائیں، بس افطار کیا چھٹی، کوئی اہتمام ہی نہیں ہے دعا کا، ذکر اذکار کا، استغفار کا۔ یہ مقبولیت کا وقت ہے۔ بیچاری عورتیں جو ہیں وہ 4 بجے سے بس پکانے میں، اور افطاری بن رہی ہے، اب زبان کے چٹخاروں کا انتظام ہو رہا ہے۔ یہ ماہ کریم اور ماہ عظیم کو ماہ حلیم بنا کے رکھ دیا ہے ہم نے۔ ہاں، یہ رمضان کا مہینہ حیدرآباد والوں کے لیے ماہ حلیم ہے۔ جدھر دیکھو، گزشتہ ہم نے دیکھا اخبار کے اندر 1-2 ایڈورٹیزمنٹ ہوتے تھے، یہ حلیم وہ حلیم، اب پورے صفحے 4 کے 4 حلیم 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 حلیم، جدھر دیکھو حلیم حلیم۔ ارے یہ ماہ عظیم 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 ہے، کریم کی طرف آؤ۔ بس کھانے پینے میں لگے ہوئے، کھانے پینے میں لگے 2-2 گھنٹے 4-4 گھنٹے بس اس کے اندر برباد ہو رہے ہیں۔ اور پھر تبصرے بھی ہوتے ہیں، وہاں کی حلیم اسپیشل گھی میں بنتی ہے، وہاں کی حلیم مرغ کی ہے، وہاں کی حلیم پوٹلے کی ہے، وہ کوٹلے کی حلیم اسپیشل، پستہ ہاؤس کی 5 برانچز ہو گئی، 10 برانچز ہو گئی، اب ایکسپورٹ بھی ہونے لگا ہے، وہاں بھی آپ آن لائن بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ترقیاں ہو رہی ہیں، زبان کے چٹخاروں میں ترقیاں ہو رہی ہیں، اور روح کی بیچاری غذا جو ہے بیمار پڑی ہوئی ہے، وہاں پر نئے باتیں، نئی ترقیاں نہیں سوچتی۔ تو یہ ماہ عظیم ہے، ہم نے ماہ حلیم بنا کے رکھ دیا۔ اور آپ سے سچ کہتا ہوں، اکثر ہی میں کہتا ہوں کہ آپ 29 شعبان کو اپنا ویٹ کراؤ، اور پھر 29 رمضان کو اپنا ویٹ کراؤ۔ اللہ چاہے گا تو 4-5 کلو بڑھ کے ہی نکلے گا۔ جبکہ پورے رمضان روزے رکھیں تو یہ کھانے پینے کا مہینہ ہے کہ اپنی روح کو سنوارنے کا اور کیریکٹر کو سنوارنے کا مہینہ ہے، یا زبان کے چٹخاروں کا مہینہ ہے۔ ہاں، زبان کے چٹخارے، یہ دعوتیں وہ دعوت۔ اب افطار پارٹیاں شروع ہوں گی کچھ دنوں میں، کچھ نہیں دیکھتے کہ یہ افطار پارٹی جو کر رہا ہے اس کا پیسہ کیسا ہے، بس چلے جا رہے۔ نہیں، اس کا خیال رکھیے، افطار پارٹی کون کر رہا ہے، کس پیسے سے کر رہا ہے، اس کا خیال رکھیے۔ غلط سلط اگر کمائی ہے اور آپ نے اگر کھا لیا، ساری دن بھر کی محنت اگر حرام سے افطار کیا، سب بیکار ہو گیا، اس کا خیال رکھیے، اس کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ اسی طرح دعوتوں میں جو لوگ جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں 10 جگہ کے انویٹیشن ہیں، اب دیکھتے ہیں یہ کس کا ہے، ارے ان کا یہ بنڈی والے کا ہے، نہیں یہ کس کا ہے، کہ جمن کا ہے، نہیں یہ وہ کس کا ہے، ہاں یہ جو ہے، ہاں یہ فلاں جگہ کا ہے، وزیر صاحب کا ہے یا امیر صاحب کا۔ بھائی یہاں پر بڑی اسپیشل چیزیں ہوں گی، چلو وہاں پر پہنچتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کمائی کیسی ہے، کیا ہے، اس کا خیال رکھیے دعوتوں کے قبول کرنے میں۔ بالکل زبان کے چٹخاروں پہ مت جائیے، اللہ کے حکم کو آگے رکھیے، زبان کی لذتوں پہ توجہ مت دیجیے، روح کی لذت پہ توجہ دیجیے۔ جس نے اپنی روح کو طاقتور بنایا، پاکیزہ بنایا، وہی جنت کا باشندہ بنے گا۔ فرشتے اسے سلام کر کے جنتوں میں داخلے کے لیے کہیں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ متقیوں سے فرشتے سلامی دیں گے، ان کو سلام کریں گے اور کہیں گے، تم پیوریفائڈ سول لے کر آئے ہو، تم بالکل پاکیزہ ہو کر آئے ہو، اب چلے جاؤ جنت میں داخل ہو اور ہمیشہ رہو۔ تو روح کی پاکیزگی کا خیال رکھیے۔ اسی طرح دعا کا اہتمام، ہم نے کہا کہ خوب دعا کا اس میں اہتمام کیجیے رمضان کے اندر۔ اور
جھوٹے مقدموں پر مال خرچ کرنا یہ بھی آج کل بہت ہو رہا ہے۔ قبضہ ہے، معلوم ہے کہ یہ قبضے کی جگہ ہے، معلوم ہے کہ یہ کسی کا مکان قبضہ کیا ہوا ہے، یہ دکان قبضہ ہے، اور اس پہ مقدمہ لڑ رہا ہے۔ اب باقاعدہ وکیل صاحب سے انہوں نے کہا معلوم ہے کہ یہ جو جگہ ہے، مکان ہے، یہ 2 کروڑ کی پراپرٹی ہے۔ وکیل صاحب سے کہا وکیل صاحب آپ کے لیے پورے 20 لاکھ دیں گے۔ وکیل صاحب بھی سوچتے ہیں 20 لاکھ، اور وکیل صاحب بلکہ اور زیادہ 30 لاکھ آپ کو دیں گے۔ اب وہ وکیل سوچتا ہے رقم اچھی مل رہی ہے، اب وہ بلیک کو وائٹ کرنے کی اب ساری کوششیں، اپنی جتنے قانون اس نے پڑھے ہیں سب کھینچتان کے غلط کو صحیح، حرام کو حلال کرنے کی وہ بھی کوشش کرتا ہے، یہ بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح کے مقدموں پر جو بھی پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اب وہ بیچارہ جس کی زمین ہے وہ غریب ہے، کچھ نہیں کر سکتا، نہ اس کا کوئی عزیز، نہ ایسا عزیزوں میں کوئی پہلوان، نہ ایسا لڑنے جھگڑنے والا، بیچارہ صبر کر کے خاموش رہ جاتا ہے، اور معلوم ہوا اس کی زمین ہڑپ کر دی۔ یہ سب ہو رہا ہے آج کل۔ فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے مال مت کھاؤ اور جھوٹے مقدمے لے کر مت جاؤ عدالتوں کے اندر۔ وتدلوا بها الى الحکام، حاکموں کے پاس مت جاؤ جھوٹے مقدمے لے کر۔ لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون، تاکہ تم لوگوں کے مال گناہوں کے ذریعے کھاؤ، اور تم سب جانتے ہو کہ یہ جو کچھ مقدمے بازی کر رہے ہو یہ حرام ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ تمہارا حق نہیں ہے، یہ کسی اور کا حق ہے، اور اس پر خرچ کر رہے ہو۔ قبضے والی دکان ہے، ابا نے قبضہ کیا ہے، 2 نسلیں اس میں گزر چکی ہیں، وہ کہہ رہا ہے صاحب یہ جگہ میری ہے، اب وہاں پر مقدمے چل رہے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا، حرام ہے، حرام۔ اور پھر عمرے بھی ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ عمرے بھی ہو رہے ہیں، ہر سال ختم بھی ہو رہے ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، نماز کی بھی پابندی ہو رہی ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ سب مال باطل طریقے سے کھانا ہے، اس کی قرآن مجید نے ممانعت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جو کچھ سنا ہے، سننے والے اور کہنے والے دونوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اور جو باتیں بتائی جا رہی ہیں کوشش کیجئے کہ ان پہ عمل کرے، تو انشاءاللہ یہ مہینہ آپ کے لیے بڑا روحانی اور نورانی مہینہ ثابت ہوگا۔ اب آگے کی جو باتیں ہیں ہم 10:15 تک بس ہمارا وہ ہے، 4 منٹ اور ہے، اس میں جتنی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے راستے کے اندر اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے ان لوگوں سے جو مزاحمت کرتے ہیں، جو رکاوٹ بنتے ہیں، ان تک پہنچنا اور اللہ کے دین کو ان تک لے جانا۔ بیچ میں اگر کوئی رکاوٹیں آتی ہیں تو ان سے جہاد کرنا، اور جہاد کی روح یہ بتائیے کہ جہاد بنا ہے جوہد سے، اور جوہد کے معنی ہے اٹموسٹ اٹیمپٹ ان دا وے آف اللہ، اللہ کے راستے میں آخری درجے کی کوشش کرنا اس کے دین کو پھیلانے کے لیے، یہ ہے جہاد۔ جہاد اس کا نام نہیں ہے کہ سوسائڈ بمبنگ، آپ نے وہ بم بانا اور خود بھی ڈوبے ہیں سلم یار کو بھی لے ڈوبیں گے، اور معلوم ہوا پرندہ بازار میں گئے اور 50 کو اپنے ساتھ لے کے چلے گئے معصوموں کو۔ یہ جہاد ہے؟ جہاد کے نام پر اسلام کی بدنامی ہے، بالکل جہاد نہیں ہے، اس سے یہ حرام ہے، خودکشی حرام ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کا۔ جیسے شراب حرام ہے، سور حرام ہے، اسی طرح خودکشی کی موت حرام ہے۔ یہ خودکشی کی موت ہے، یہ حرام ہے۔ نہیں صاحب اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ یہ آپ کی تعویلات ہیں، نہیں، یہ حرام ہے، خودکشی کی موت حرام ہے۔ اور جہاد کی روح کیا ہے؟ ازالہ فساد ہے، نہ کہ اضافہ فساد۔ فرمایا حتیٰ لا یکون فتنہ، اس لیے تم جہاد کرو تاکہ شرک کا فتنہ باقی نہ رہے۔ اگر آپ کے ان کوششوں سے شرک اور بڑھ رہا ہے، اس کو اور تقویت مل رہی ہے، تو پھر وہ جہاد کی روح کہاں رہی؟ تو جہاد جو ہے وہ فساد کا نام نہیں ہے، بلکہ ازالہ فساد کا نام ہے، نہ کہ اضافہ فساد کا نام ہے۔ یہ بھی بہت اہم بات تھی۔ اسی طرح حج اور عمرہ، اب یہ موسم شروع ہو رہا ہے اور لوگ تیاریوں میں ہیں۔ اب عمرے کو تو بہت سے لوگ گئے اور جائیں گے ماشاءاللہ آخری دہے میں، حج کو بھی بہت سے لوگ جانے والے ہیں، وہ لوگ خوب اچھی طرح سن لیں۔ عمرے والے
اور حج والے خوب سن لیں، کیسا عمرہ اور کیسا حج اللہ کو پسند ہے۔ اتم الحج والعمرۃ، کیا کہا اس کے بعد؟ للہ، حج اور عمرہ صرف اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے، ریاکاری کے لیے یا کاروبار کی ترقی کے لیے۔ بہت سے لوگ عمرہ کائی کے لیے کرتے ہیں، بلائیں علائیں بلائیں مصیبتیں سب دور ہو جائیں، اس لیے میں عمرہ کر رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ قبضہ کرا ہوا ہے، ایسا قبضہ دور ہو جائے۔ میں مقدمے میں، میرا مقدمہ چل رہا ہے کئی سالوں سے، چلو 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 عمرہ کرنے جائیں گے، یہ مقدمہ حل ہو جائے گا۔ نہیں، یہ کچھ نیتیں نہیں، یہ سب ملاوٹ والی نیتیں ہیں، صرف اور صرف اس لیے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے۔ حج بھی اللہ کے لیے کرو، اخلاص، حج میں بھی اخلاص ہو اور عمرے میں بھی اخلاص ہو۔ حج اور عمرہ دونوں کو اللہ کے لیے کرو، ریاکاری اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، حج سے گئے، حج کو جا رہے ہیں، یہ بڑی تصویر اخبار کے اندر آ رہی ہے، اب ماشاءاللہ فلاں دن فلاں بج کر اتنے بج کے اتنے منٹ پر فلاں فلائٹ سے حضرت تشریف لے جا رہے ہیں۔ ہاں، ہم سب دعا گو ہیں اور ہم سب دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ جب آئیں یہ بڑی ہار مالا ڈلی ہوئی ہے اور فوٹو کے ساتھ ہر تشریف لے آئے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ریاکاری ہے؟ کیا صحابہ کرام نے حج نہیں کیے تھے؟ کیا حضرت عمر حاجی نہیں تھے؟ کیا ابو بکر صدیق حاجی نہیں تھے؟ کیا 1,24,000 صحابہ کرام نے حج نہیں کیا تھا؟ کسی صحابی کے نام سے پہلے الحاج لگا ہوا دیکھتے ہیں آپ؟ الحاج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، الحاج سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کہیں اگر دیکھا ہو تو بتاؤ کیوں؟ وہ انہوں نے حج نہیں کیا، شاید بغیر حج کے چلے گئے، لیکن معلوم ہوا یہ بیچارہ ایسا ہے، الحاج ضرور ہونا، بھلے ہی حاجی کے کام نہیں ہے لیکن وہ الحاج ضرور ہونا۔ ارے صاحب 5 لاکھ روپیہ لگایا ہے، لیجیے، کیا کوئی بری بات ہے الحاج لگانا؟ ریاکاری بالکل نہیں، اللہ کے لیے کرو، نہ اپنے آگے حاجی صاحب لگاؤ نہ الحاج لگاؤ۔ اور اگر تم حج سے آؤ، ہم جب حج سے آئے تو جعفر بھائی نے کہا حاجی صاحب السلام علیکم۔ ارے میں نے کہا بھائی اللہ کے واسطے آپ بس ابھی یہیں پر ہی رہنے دو، آپ اس کے بعد ان الفاظ سے نہیں مخاطب کرنا، نہیں تو وہ آپ کا دیکھا دیکھی وہ سب چل پڑے گی بات۔ بالکل نہیں، اس بات کا بہت سے ایسے اللہ کے بندے ہوتے پتہ بھی نہیں ہوتا، جا کے آ بھی جاتے ہیں، نہیں ہوتا۔ تو حج میں اخلاص ہو اور عمرے میں اخلاص ہو، اور کیسا ہو؟ تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، جب حج کو نکلو تو تقوی کا توشہ لے لو اپنے ساتھ، اللہ کے ڈر کا توشہ لے لو، یعنی حج سے واپس آؤ تو خوف خدا لے کر آؤ، پرہیزگار بن کے آؤ، گناہوں سے بچنے والے۔ حاجی صاحب جب آئے حج کر کے تو زندگی پلٹ گئی، بھائی آپ کیا ہم نے یہ لیا تھا یہ لیجئے، یا آپ کا دینا تھا یہ لیجئے، یا آپ کے گھر پہ قبضہ تھا یہ لیجئے، یا آپ کے مجھے 5 لاکھ دینا تھا یہ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اب اپنا خوف دے دیا یہ لیجئے۔ یہ ہے تقوی آ جائے حج کے بعد، جھوٹ چھوٹ جائے، بے ایمانی چھوٹ جائے، دغل فصل چھوٹ جائے، حج کے بعد کی زندگی بالکل اللہ والی اور پرہیزگاری زندگی ہو جائے، یہ چاہتے ہیں۔ دوسرا، اللہ کی یاد زندگی میں ایسی آ جائے، فذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم، ایسے یاد کرو اے حاجیوں اللہ کو جب حج سے واپس آؤ جیسے اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو۔ اذا افضتم من عرفات، جب عرفات سے تم واپس آؤ تو فذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس اللہ کو ایسے یاد کرو، اللہ کو خوب یاد کرو۔ اور کیسے یاد کرو؟ ایک جگہ فرمائے اذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم، جیسے اپنے باپ دادوں کو مزے لے لے کے یاد کرتے ہو ایسے یاد کرو اللہ۔ ہم نے یہ دیکھا یوم عرفہ کے موقع پر، مشعر حرام میں یوم عرفہ کے موقع پر وہاں پر دیکھا کہ بس کھانے پینے میں ہی لگے رہتے ہیں۔ اب گئے، معلوم ہوا کہ صرف میاں بیوی ہیں 2، اور معلوم ہوا وہ پیپسی کا پوری جو 10 کا اسٹینڈ ہے پورا اٹھا کے لے آئے، اور وہ جو فروٹس کی وہ جو باسکٹ تھی پوری کی پوری اٹھا کے لے آئے۔ اب اس میں سے کچھ کھایا کچھ چھوڑا، پھر اس کے بعد گئے تو معلوم ہوا کہ وہ دہی کا اور وہ مختلف قسم کے آئٹم، وہ تو بے پناہ ثقافتیں ہوتی ہیں وہاں پر، بس یہ لانا پھر اس کا ٹیسٹ لینا، پھر وہ لانا اس کا ٹیسٹ لینا، پورا وقت اسی میں گزر جاتا ہے۔ اب دیکھا کہ سورج ڈوبنے والا ہے، ایک آدھا گھنٹہ بچا ہے، تو سب کھٹی ڈکاریں لیتے ہوئے اے اللہ
گناہوں کو بخش دیجیے۔ یہ ہے کھانے پینے گئے ہو کبھی دیکھا نہیں تھا، فری کی اتنی چیزیں مل گئی ان کو، نہیں، یاد رکھیے عرفہ جو ہے، عرفہ حدیث میں آتا ہے کہ عرفے میں ٹھہرنا یہ حج کے ارکان میں سے ہے، حج کے ارکان میں سے۔ عرفے کے اندر کوئی اس کا خیال ہی نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا اکثر لوگوں کو بالکل اہتمام نہیں کرتے وہاں پر ذکر اذکار کا، باتیں ہو رہی ہیں، کھانے پینے میں مصروف ہیں، اور اس پر تبصرہ اس پر تبصرہ، نہیں، سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی یاد، گناہوں پر ندامت، اور عرفے کے اندر قیامت کا منظر اور حشر کا منظر یاد آنا چاہیے۔ یہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو میدان ہوگا عرفے کا، وہ روز محشر کی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ محشر برپا کریں گے۔ اپنے آپ کو حشر میں آپ کھڑا کیجئے، حشر میں سمجھیے کہ ہم یہاں حشر کے میدان کے اندر ہیں، اور جو وہاں پر عبادت کا مزہ آتا ہے وقوف عرفہ میں، جو ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ کیفیت صرف کعبے میں محسوس ہوتی ہے اور وہاں محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کا حج اور عمرے میں خاص طور سے اس کا خیال رکھیں کہ اپنے وقت کو خرید و فروخت کے اندر بہت کم، یہ سونا لا رہے نہیں، وہاں کا سونا بڑا اچھا ہوتا ہے، پیور ہوتا ہے، پیور۔ ہاں، اب معلوم ہوا سالی نے بھی فرمائش کی، خوش دامن صاحبہ نے بھی فرمائش کی، انہوں نے بھی فرمائش کی، بڑی سالی نے، چھوٹی سالی نے یہ بڑی چٹھی لکھ دی۔ دیکھیے وہاں سے آ رہے ہیں تو وہاں پریس بڑی اچھی ہوتی ہے، وہاں پر جدے کے اندر یہ بڑا اچھا ہوتا ہے، وہاں کا سونا بڑا پیور ہوتا ہے۔ پوری فہرست لے کے بیچارہ گیا ہے، اب اس کو لانا ہے، کچھ نہیں۔ اتم الحج والعمرۃ للہ۔ حالانکہ اگر آپ نے یہ کر لیا ہے، آتے آتے برسبیل سرے راہ اگر یہ چیزیں دستیاب ہیں لے لیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ اپنے قیمتی ذکر اذکار کے اوقات کو بھیٹ چڑھا دیں، یہ درست نہیں ہے۔ تو ریاکاری سے بچنا، تقوی کا توشہ آپ وہاں سے آئیں تو لے کر آئیں، اور ایسے یاد جیسے اپنے باپ دادوں کی یاد مزے لے کر کرتے ہیں، آپ کی زندگی کے اندر، ایک حاجی اور معتمر کی زندگی کے اندر اللہ کی یاد ایسی آ جائے، اللہ زندگی میں ایسے داخل ہو جائیں، یہ ہے حج کی روح اور یہ ہے عمرے کی روح۔ اللہ تعالیٰ ایسا حج اور عمرہ ہم کو نصیب کرے اور بار بار نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔